حدیث مبارکہ میں عورت کو مختلف حیثیتوں ماں، بیوی، بیٹی، بہن میں ایک عظیم مقام دیا گیا ہے۔ عورت کو خاندان کی بنیاد، محبت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے کردار کو معاشرے کی تشکیل میں بنیادی حیثیت دی ہے، لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے سبب گھروں کا نظام ہستی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ 3 طرح کی عورتیں گھروں میں بے بہا غربت لاتی ہیں۔ ان کی یہ 3 عادات گھروں کو خوشیوں سے محروم کر دیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے رحمت کی فرشتوں کو ناراض کر دیتی ہیں اور گھروں میں ایسی نحوست لاتی ہیں کہ خوشحالی دور دور تک نظر بھی نہیں آتی۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر جنت بن جائے تو ان 3 طرح کی عورتوں سے ضرور بچ کر رہنا، کیونکہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو بادشاہوں کو گدا بنا دیتی ہیں، جو بادشاہوں کو بھیکاری بنا دیتی ہیں اور گھروں کے سکون کو موت کی نیند سلا دیتی ہیں۔ ایسی عورتیں گھر کے چراغوں کو بجھا دیتی ہیں اور خوشیوں کو ویرانی میں بدل دیتی ہے۔ لہذا لازمی غور کریں کہ کہیں آپ کے گھروں میں بھی ایسی عورتیں تو موجود نہیں جو یہ 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کا گھر بھی غربت کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ عورتوں کے 3 گناہوں کی وجہ سے تمہارا گھر بھی غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ لہذا اگر یہ 3 گناہ شوق سے کرنے والی عورتیں تمہارے گھر میں بھی موجود ہیں تو پھر سمجھ لو کہ آپ کے گھر کی برکت اور سکون کی نعمت خطرے میں ہے۔ رزق کی برکت خطرے میں ہے، سکون کی نعمت بھی خطرے میں ہے۔ یہ ایسی عورتیں ہیں جو ہر نعمت کو زوال میں بدل دیتی ہیں اور اپنے 3 گناہوں کی وجہ سے پورے گھر کو پریشانیوں کا شکار بنا دیتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ ہمیشہ ایسی عورتوں سے خود کو بچانا کہ جن کے اعمال تمہارے گھر کی بنیادوں کو ہلا دیں۔ ایسی عورتوں سے ضرور بچنا جو تمہاری اولاد کا مستقبل تباہ و برباد کر دیں، اور ایسی عورتوں سے بچنے کے جن کی وجہ سے تم ساری زندگی ہمیشہ کے لیے غربت کی دلدل میں پھنسے رہو، اور ایسا پھنسے رہو کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ملے۔ دوستو، اگر تم نے میری ان باتوں کو نظر انداز کیا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں تو یاد رکھو کہ خوشحالی تمہارے دروازے سے بھی ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے۔ آخر وہ 3 طرح کی عورتیں کون سی ہیں جو آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتی ہیں؟ جب حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ بتائیں حضرت عورتوں کی وہ خطرناک 3 اقسام کون کون سی ہیں، تو فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر وہ عورت ہے جو غربت کے دنوں میں اپنے شوہر کو رزق حرام کمانے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ یعنی جب غربت کے دن ہوتے ہیں تو ایسی عورتیں اپنے شوہروں سے کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ تم کہاں سے بھی لاؤ، بس ہمارے لیے مال لے کر آؤ، چاہے حلال طریقے سے کماؤ یا حرام طریقے سے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس میری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری ہونی چاہیے۔ تو دوستو، یہاں پر آپ کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے جس نے ہزاروں لاکھوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا ہے، اور یہ واقعہ لاکھوں افراد کی زندگیوں میں انقلاب لانے کی وجہ بنا ہے۔ اب جو عورتیں اپنے شوہروں سے حرام کی کمائی کا تقاضا کرتی ہیں وہ بھی دل کے کانوں سے سنیں، اور جو غربت میں صبر و استقلال کے ساتھ اپنے شوہروں سے حلال کمائی کا تقاضا کرتی ہیں وہ بھی ضرور سنیں۔ ایک روز ایک بہتے دریا نے قریب والے پہاڑ سے کہا کہ تم ہمیشہ یہیں کھڑے رہتے ہو، لیکن مجھے دیکھو جو ہمیشہ بہتا رہتا ہوں، اور ذرا بتاؤ کہ کیا اس پوری زمین پر کوئی ایسا دل ہلا دینے والا واقعہ بھی ہوا ہے جو مجھے بہنے سے روک سکے اور تجھے پگھلا کر راکھ کر دے، تجھے رلا کر رکھ دے۔ دریا کی یہ بات ابھی جاری تھی کہ اتنے میں آسمان سے ایک فرشتہ نیچے اترا اور کہنے لگا کہ تم چپ کرو کہ میں تمہیں ایک دل دہلا دینے والا کہانی سناتا ہوں، اور جان لو کہ یہ ایک میاں بیوی کی کہانی ہے کہ جن کی محبت، شفقت اور قربانی نے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا اور فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ اور وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک غریب مزدور تھا جو روزانہ صبح سویرے اپنی بیوی کو دعا کے ساتھ گھر پر چھوڑتا اور خود کام کے لیے باہر نکل جاتا۔ اس کی بیوی ایک نہایت ہی عبادت گزار اور صابرہ عورت تھی۔
لیکن غربت نے اس کے دل کو کچھ سخت کر دیا تھا۔ ویسے تو وہ بیوی نہایت عبادت گزار تھی اور اس نے صبر کا دامن نہایت مضبوطی سے تھامے رکھا تھا، لیکن غربت نے بیوی کو تھوڑا سخت کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اکثر اپنے شوہر سے کہتی کہ ہماری زندگی میں خوشحالی کب آئے گی، ہماری زندگی میں اچھے دن کب آئیں گے، اور کیا یہ غربت ہماری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے؟ لیکن شوہر ہمیشہ ہنس کر کہتا کہ تم صبر سے کام لو اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ وہ شوہر ہنس کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں اور جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اللہ انہیں آزماتا ہے، اور آزمائش کے بعد جب اس کے بندے کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ اپنے ان بندوں کو اتنا نوازتا ہے کہ نوازشات کی حد کر دیتا ہے۔ پھر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان پر رشک کرتے ہیں، ان کے مقدر پر رشک کرتے ہیں۔ شوہر کہتا ہے کہ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ وہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا، لیکن بیوی کے دل میں بے چینی بڑھتی ہے چلی جا رہی تھی، اور وہ بے چینی غربت کی وجہ سے تھی، کیونکہ اس بیچاری کو کوئی بھی خواب پورا نہیں ہوتا تھا، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ آخر ہم ان برے دنوں سے کب باہر نکلیں گے۔ ایک روز اس کا شوہر بیمار ہوا اور کام پر نہ جا سکا، اور بیوی نے اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ کر خود گھر سے باہر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے بیمار شوہر کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر سکے۔ بازار تو پہنچ گئی، لیکن اس کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا خرید لیتی، اور وہ ایک دکاندار کے پاس جا کر کہنے لگی کہ بھائی صاحب، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن کیا تم مجھے کچھ آٹا اور کچھ کھانے کا سامان ادھار دے سکتے ہو؟ دکاندار نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں تو پھر تمہیں لینے کا حق کیسے ہے؟ اور برائے مہربانی ادھار مانگ کر ہمیں شرمندہ مت کریں۔ اور یہ کہہ کر اس دکاندار نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ وہ بھی دل شکستہ ہو کر خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ آئی، لیکن اس کے چہرے پر غصے یا بے چینی کی بجائے صبر کے آثار تھے، کیونکہ بیوی نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر شوہر کے قریب بیٹھ کر روتے ہوئے کہا کہ آج میں نے بازار میں اپنی بے بسی کی انتہا دیکھی، کیونکہ آج میں نے زندگی میں پہلی بار کسی غیر محرم مرد کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے، لیکن اس نے مجھے خیرات نہیں دی، اور اس نے ذرا بھی میری غربت پر رحم نہ کیا، اور اسے میرے حال پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال سکتا ہے تو وہی اللہ ہمیں اس دلدل سے ضرور نکالے گا، لیکن میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کروں گی، اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگوں گی، اور میں جو کچھ بھی مانگوں گی وہ اپنے پیارے اللہ ہی سے مانگوں گی، لیکن میں آج کے بعد کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ اسی رات وہ دونوں میاں بیوی مصلی پر بیٹھ کر پوری رات اللہ سے دعائیں مانگتے رہے اور رو رو کر اللہ سے رزق حلال طلب کرتے رہے۔ جب رات گزر گئی اور صبح ہوئی تو شوہر کی طبیعت میں کچھ بہتری آ چکی تھی۔ جب شوہر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ ایک بار پھر اپنی بیوی سے دعائیں لیتا ہوا محنت مزدوری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ پورا دن محنت مزدوری کی تلاش کرتا رہا، لیکن اسے کوئی کام نہ ملا۔ پورا دن بازار میں بیٹھا رہا، لیکن اسے کوئی کام نہ ملا، اور جب پورا دن کوئی کام نہ مل سکا تو وہ تھکے قدموں کے ساتھ کہ اس کے ہاتھ خالی تھے اور اس کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، اور وہ سوچتا جا رہا تھا کہ اب جا کر میں اپنی بیوی کو کیا کہوں گا، وہ جو دن رات غربت کے بوجھ تلے پریشان رہتی ہے، اور جو ہر روز مجھ سے ایک امید لگاتی ہے اور آج بھی مجھ سے سوال کرے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صبر کا دامن ہی چھوڑ دے، کیونکہ اگر وہ صبر کا دامن چھوڑے بیٹھے گی تو ہمارے زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ وہ یہ سوچتے سوچتے چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک جانور پر پڑی جو سڑک کے کنارے پر مرا پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے دل میں ایک خیال ابھرا کہ کیوں نہ میں اس مرے ہوئے جانور کا گوشت نکال لوں کہ یہ کم سے کم ہماری بھوکے پیٹ کا سہارا ہی بن جائے گا۔ بھوکے ہیں اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے تو اتنا تو چل ہی جائے گا کہ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔
یہ سوچ کر وہ غریب آدمی اس مرے ہوئے جانور کے پاس گیا تو اس کی آنکھوں میں بے بسی اور دل میں خوف کا طوفان تھا، لیکن اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا کہ بھوکے مر جائے لیکن کبھی اللہ کی منع کی ہوئی چیز کو مت کھانا۔ تو اس سوچ کی بنیاد پر اس کے قدم وہیں رک گئے، لیکن پھر سے بیوی کے بھوکے چہرے کا تصور اس کے دل کو موم کی کر گیا۔ گھر میں 2 دن کی بھوکی بیوی تھی تو اس نے لرزتے ہاتھوں سے مرے ہوئے جانور کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے نکالے، اپنی پھٹی پرانی قمیص کے دامن میں چھپا لیے اور رات کے سناٹے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کی بیوی کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں اس کے لیے حرام لے کر آیا ہوں تو وہ کیا کہے گی؟ میری بیوی عبادت گزار ہے تو کیا وہ یہ جان کر مجھے حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی؟ لیکن پھر اس نے خود کو دلاسا بھی دیا اور سوچا کہ یہ سب کچھ میں مجبوری کی حالت میں ہی کر رہا ہوں۔ میں مجبور ہوں اور مجبوری کی حالت میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، ورنہ میرا دل کبھی بھی حرام کے لیے آمادہ نہ ہوتا۔ گھر پہنچ کر اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو بیوی اندر بیٹھی بے چینی سے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جھلکنے لگی۔ وہ فوراً بولی کہ کیا تم نے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے ہو؟ اس نے بیوی کو گوشت دیتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ لایا ہوں، اسے پکا لو۔ بیوی نے خوشی سے وہ گوشت لیا، اسے پانی سے دھویا اور برتن میں ڈال کر وہ برتن آگ پر رکھ کر پکانا شروع کر دیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے برتن کا ڈھکن ہٹایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس برتن کے اندر گوشت کی جگہ خون ہی خون ہے اور اس خون سے لبریز برتن میں سے گندی بو آ رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بیوی کی آنکھیں حیرت اور خوف کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور اس پہ وہ بدبو برداشت نہ ہو پا رہی تھی، تو وہ فوراً برتن لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ اس کا شوہر صحن کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے پاس جا کر کہنے لگی کہ مجھے سچ بتانا کہ یہ گوشت تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ شوہر نے اپنی نظریں جھکا لی تو اس کے چہرے پر شرمندگی کے سائے منڈلا رہے تھے، اور لرزتی ہوئی آواز میں سے اس نے کہا کہ میں مجبور ہو گیا تھا کہ تیری بھوک اور چہرے پر مایوسی میرے دل کا بوجھ بن چکی تھی، اور میں نہیں سمجھ پایا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور تیری بھوک نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ یہ باتیں سنتے ہی بیوی اپنے آنسو کو روک نہ پائی اور شوہر کے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج، ہمیں بھوک سے مرنا قبول ہے لیکن حرام کھانا کبھی قبول نہیں ہے۔ یقیناً اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کا حکم توڑا تو ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج، کیا تم نہیں جانتے کہ حرام کی کمائی اور حرام کے لقمے میں کبھی سکون نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، جو عورتیں اپنے شوہروں کو حرام کمانے پر مجبور کرتی ہیں وہ دنیا کی بدبخت عورتوں میں سے ہوتی ہیں، اور وہ دنیا کی بد قسمت عورتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک بیوی کا یہ جملہ کہ اگرچہ میں بھوک سے ہی کیوں نہ مر جاؤں لیکن کبھی مجھے حرام کا ایک لقمہ بھی مت کھلانا، تو اس کا یہ جملہ اللہ کی ذات اقدس کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کی ذات اسی ایک لمحے کے اندر ان پر مہربان ہو گئی۔ بیوی کا یہ ایک جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ میرے لیے جب بھی لے کر آنا، حلال کا لقمہ لے کر آنا، اور یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کی ذات ان پر مہربان ہو گئی۔ اے میرے شوہر، اگر میں بھوک سے بھی مر جاؤں تو بھی مجھے کبھی حرام مت کھلانا، کیونکہ مجھے موت منظور ہے لیکن حرام منظور نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا یہ ایک ایسا جملہ ہے جو گھر میں بے بہا رزق اور برکت لے کر آتا ہے۔ ایسے گھروں پر اللہ غیب سے رزق کی بارش فرماتا ہے۔ اب پوری رات یہ دونوں میاں بیوی اللہ کی عبادت میں بیٹھے رہے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا اور یہ شوہر اپنے گھر کے دروازے کے باہر ہی بیٹھا تھا کہ اچانک ایک اجنبی شخص ان کے دروازے پر آیا، اور کیونکہ اب آزمائش کے دن نکل چکے تھے اور پریشانیوں کے دن اب ختم ہو چکے تھے اور اب اچھے دن آنے والے تھے، تو اچانک ایک اجنبی شخص ان کے دروازے پر آیا اور کہا کہ بھائی صاحب،
मैं आपके घर के पास से गुजर रहा तो आपके घर से मुझे हैरत अंगेज खुशबू महसूस हुई है। मुझे लगता है कि ये जन्नत की खुशबू है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके घर में एक रात के लिए ठहरना चाहता हूँ। क्या इस जन्नत के अंदर मुझे एक रात गुजारने दो। और इसकी ये बात सुनकर ये गरीब आदमी परेशान हो गया कि अगर मैंने मेहमान को अपने घर बिठा दिया तो ज़ाहिर है कि खाना भी खिलाना पड़ेगा, पानी भी पिलाना पड़ेगा, जबकि हमारे घर में रोटी का एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं है। सालन तो बहुत दूर की बात है कि सूखी रोटी का एक निवाला भी नहीं है और हमारे अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम मेहमान को क्या खिलाएंगे। बीवी ने कहा कि तुम परेशान मत हो और मेहमान को अपने कमरे के अंदर बिठाओ और ये मेरा एक लिबास है, इसे बेचकर मेहमान के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। शौहर ने ऐसा ही किया और इस अजनबी शख्स ने वहीं पर रात गुजारी और सुबह जाते वक्त इस गरीब को एक थैला दिया और साथ में यूं कहा कि ये जो थैला है ये आज से 20 साल पहले मुझे मेरे मुर्शिद ने दिया था और कहा था कि जब भी और कहीं भी जिंदगी के किसी मोड़ पर भी, किसी सफ़र में भी, जब भी और कहीं भी जिस घर के अंदर से तुझे जन्नत की खुशबू आए तो मेरे ये अमानत इस घर वालों को दे देना। तो भाई साहब ये अपनी अमानत ले लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो थैला देकर और वो अमानत इनके सुपुर्द करके वो मेहमान वहाँ से चला गया। जब शौहर और बीवी ने वो थैला खोला तो ये देखकर हैरान रह गए कि इसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे, क्योंकि अब मुश्किल वक्त ख़त्म हो चुका था। अब आगे आसानियाँ ही आसानियाँ थी और क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। वो थैला सिक्कों से भरा हुआ था और वो सिक्के सोने के थे। तो ये वाक़या हमें सबक देता है कि जो औरतें अपने शौहरों से हमेशा हलाल की कमाई का तकाजा करती हैं वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे दिन ज़रूर देखती है और ऐसी औरतें बहुत जल्द ही मुश्किलात से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन अफसोस कि आज हमारे माशरे की हर एक औरत परेशानी की दलदल में फंसी हुई है और इसकी वजह क्या है कि ये औरत हलाल और हराम की तमीज़ ही नहीं कर पाती और इससे हलाल व हराम की तमीज़ का पता ही नहीं है। यही वजह है कि आज हमारे माशरे के घरों में परेशानियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फरमाया गया कि अगर तुम अपने घर में बेबहार रिज़्क लाना चाहती हो और गुर्बत और तंगदस्ती से बचना चाहती हो तो अपने शौहर से हलाल के रिज़्क का मुतालबा करो और हराम से हमेशा बचो। तो फिर देखना कि कैसे तुम्हारे घर में खुशहाली आती है। और जान लीजिए कि घर का रिज़्क ख़त्म करने वाली औरतों का जो दूसरा गुनाह है वो है तकब्बुर। और तकब्बुर चाहे माल का हो, दौलत का हो, हस्ब का हो, नस्ब का हो, हुस्न और जवानी का हो, इंसान को तबाह बर्बाद करके छोड़ता है। और औरतों का तीसरा गुनाह जिसके सबब ऐसी औरतें घरों की तबाही और रिज़्क की तंगी का सबब बन जाती हैं वो ये है कि घरों में रिज़्क पड़ा है, आटा दाल चावल फल रुपया पैसा माल दौलत सब पड़ा है, लेकिन ऐसी औरतें जो दरवाजे पर आए फ़कीर को खाली हाथ लौटा देती हैं और आस पड़ोस रिश्तेदारों में से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा नहीं करती और जो औरतें फ़कीर को खैरात नहीं देती, तो ये ऐसी औरतें हैं कि जो हंसते बसते घरों को उजाड़ कर रख देती हैं, जो बादशाहों को कंगाल कर देती हैं। आजकल ये रिवाज आम होता जा रहा है कि घरों में रुपया पैसे की रेल फेल है, लेकिन किसी गरीब रिश्तेदार की मदद करने से रोकती है कि हमारे रुपए में कमी वाक़ई ना हो जाए। किसी हमसाये को कोई ज़रूरत है तो नफ़रत से इनसे मुंह फेर लेती है कि कहीं ये हमारे ऊपर मुसीबत ना बन जाए। कोई रिश्तेदार घर पर आ जाए तो इस पर अपना बुरा मुंह बना लेती है कि अब मुझे खर्चा करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, नीचे कमेंट बॉक्स में अल्लाह का एक प्यारा सा नाम ज़रूर तहरीर फरमा दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।